السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ، یوں تو عشرہ ذو الحجہ کے سارے ہی کام معتبر ہیں، بٹ یوم عرفہ مینز ذو الحجہ کی 9th ڈیٹ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے حدیث میں۔ یہ حج کی چوٹی ہے عرفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 9 ذو الحجہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمانوں والوں کو زمین والوں پر فخر کر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر اور غبار آلود یہاں پر آئے ہیں، ان میری رحمت کی امید رکھتے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں ہے۔ اور اس 9th ڈیٹ کو اللہ رب العزت دوزخ سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس پراگندہ سر غبار آلود آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص گناہ گار بھی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کیسا موقع ہے کہ سب کو معافی مل رہی ہے۔ عرفہ کے دن اللہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ یہ ڈیز جو بلیسڈ ڈیز ہیں، اللہ کی بخشش انسانوں کا ویٹ کر رہی ہے، جب ایک انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہو، سب سے زیادہ ذلیل ہوتا سوائے عرفہ کے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، آپ کو ڈی ٹریک کر دے، آپ کو گناہوں میں ملوث کر دے، آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے اور جہنم کے رستے پر ڈال دے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بے پناہ معاف کیا جا رہا ہے یوم عرفہ میں، تو شیطان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایون دو کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میں تو سارا سال لگا رہا، ان کو دین سے دور کرتا رہا، اللہ سے دور کرتا رہا، وہ جہنم کے قریب کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس طرح کے کام کروائے کہ یہ جنت میں نہ جا سکے، جہنم میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دن معاف کر رہا ہے۔ اس کے تو سارے پلانس، ساری پلاننگ خراب ہو گئی ہے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرس اینڈ بردرس، ہم سب ہی گناہ گار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا زبردست موقع دیا ہے کہ 9 ذو الحجہ کو یہ دن اتنا بہترین ہے کہ جو بھی گناہ گار ہے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو پورے سال میں آپ کو اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں ملنے والا جتنا یہ 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، بڑے سے بڑا، یہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف فرما دے، اب میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اٹس اے بگ اپرچونٹی فار آل آف اس کہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں، اگین اپنی لائف کو ریبوٹ کر سکیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا، مگر ظالم اور حقوق العباد پورا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ کی دعا منظور نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر صبح کو اسی دعا کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دعا کی قبولیت پر آپ مسکرائے۔ حضرت بکر صدیق پاس تھے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اس وقت مسکرایا نہیں کرتے، آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ 9 ذو الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اجر و ثواب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 days روزہ رکھتے تھے۔ یوم عرفہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید کا دن بناتے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہم اسے اچھے سے جانتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے۔ رمضان المبارک میں تو شب قدر، لیلۃ القدر ہم سے غائب رہتی ہے، ہمیں سرچ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی رات ہوگی لیلۃ القدر کی رات، جبکہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت ہمیں خود بتاتے ہیں کہ یہ دن عرفہ کا ہے۔ اس کے باوجود ہم اسے غنیمت جاننے میں سستی کریں۔ عرفہ کا روزہ 2 سالوں کو کفایت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، عرفہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، خصوصاً عصر سے مغرب کی اذان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی اسے سال گزرنے سے پہلے ضرور قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعا ہی تو عبادت ہے، عبادت کی چوٹی دعا ہے۔ عرفہ کا یہ جو دن ہے یہ دعاؤں کا دن ہے، جتنی زیادہ آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب العزت سے مانگ لیں۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ معاف بھی کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ عطا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ کسی انسان کے لیے اس کی زندگی میں یہ بابرکت دن آئے اور وہ اسے ضائع کر دے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرس اینڈ بردرس، ہم نے عرفہ کے دن کی پراپر پلاننگ کرنی ہے اور اس کو پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے۔ دعائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو لکھ لیں، نوٹ بک پہ لکھ لیں کہ میں نے یہ دعا مانگنی ہے۔ جب وقت ملے عرفہ کے دن دعائیں مانگے زیادہ سے زیادہ۔ سب صالحین اپنی دعائیں یوم عرفہ کے لیے سنبھال کر رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی دعا نہیں جو ہم نے مانگی اور قبول نہ ہوئی ہو۔ جتنی بھی نیڈز ہیں، وشیز ہیں، دعائیں اس دن قبول ہوتی ہیں، تو دعائیں قبول کروائیں۔ ہم سب کو کتنی دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، ہماری اتنی زیادہ حاجات ہوتی ہیں، تو اپنی ساری خواہشات، جتنی بھی جائز دعائیں ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں۔ اپنے ساتھ بھلائی کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ پورے عالم انسانیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سب کے لیے امن و سلامتی، ہدایت، عافیت و صحت اور رزق کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کے رزق میں برکت ڈال دیں، سب کو خوشیوں سے نواز دے، جس کی جو بھی پریشانیاں ختم فرما دیں، سب کی نصیب اچھے کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں یوم عرفہ دیکھنا نصیب فرمائے اور اس دن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔